اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت خوشی ہے کہ آپ سب کے ساتھ میں اس وقت بیٹھی ہوں. اچھا، میں چونکہ یہ چاہتی تھی کہ ملاقات ہو، کیونکہ ہر وقت ہم لیکچر سنتے کرتے رہتے ہیں لیکن بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اپنے آپ سے بھی میں پوچھتی ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہوں یا ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں، اور ہمیں ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے. یعنی ہم نے یہ سب قصہ کیوں شروع کر رکھا ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہے. ایون ہم اگر تلاوت بھی کر رہے ہیں یا کورس کر رہے ہیں یا کسی بھی شکل میں، یا خود تفسیر پڑھ رہے ہیں، یا کہ کوئی درس اٹینڈ کرتے ہیں، کسی کلاس میں جاتے ہیں، تو آن اے پرسنل لیول یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا چیز سکون کے لیے زیادہ، کہ جب ایسی محفلوں میں آتے ہیں، اٹھ کر جاتے ہیں، بہت دیر تک، بہت دنوں تک اس بات کا اثر رہتا ہے. یو ٹرائی ٹو بی اے بیٹر پرسن، اے بیٹر مدر، اے بیٹر وائف، اے بیٹر ڈاٹر. یہ ایسی باتیں سن کر یو وانٹ ٹو اپلائی دیم ان یور لائف ٹو لیو ایز اے بیٹر مسلم. گڈ. آپ بتائیے. کبھی بھی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ پریشان ہوتے ہیں، پھر آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے کہ کوئی آپ کا خیال رکھ رہا ہے، اور آپ نے جو بھی کیا ہے، کچھ نہیں بھی کیا، تو بس یہ پڑھنے کے باوجود کوئی نہ کوئی ہے جو اب مسئلہ حل کر دے گا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں؟ مطلب ابھی ہدایت تو نہیں آئی پوری طرح، لیکن تھوڑی تھوڑی اصلاح ہلکے ہلکے ہو رہی ہے. بہت سلو ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے. جیسے میں پہلے تلاوت سن کے فوراً بور ہو جاتی تھی اور میں بند کر دیتی تھی، کہ مجھے گلٹی کانشیس ہوتا تھا کہ میں بور ہو رہی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں آج رانا کو یہی بتا رہی تھی کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے قرأت لگائی اور اب مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، تو مجھے اتنا مزہ آ، میں بھاگ رہی تھی اس کے ساتھ کہ میرا یہ جملہ رہ گیا اور یہ ابھی اس کے بعد یہ آنے والا ہے، اور پھر میں اس کو سن کے انجوائے کر رہی تھی. یہ تو آپ قرأت والی بات ہے، لیکن اصل تو اسلام مجھے ایسا لگتا ہے ہر سیشن کے بعد مجھے گلٹی کانشیس چلی جاتی ہوں کہ یہ بھی ہم نہیں کر رہے، یہ بھی نہیں کر رہے، اور پھر امید ہے کہ انشاءاللہ کریں گے. گلٹی کانشیس میں تو ہم سب جاتے ہی ہیں، لیکن اس کو اس لمٹ تک جانا چاہیے کہ جس سے ہم امپروو کر سکیں. ایسا گلٹی کانشیس نہ ہو کہ ہم مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں کہ کیا فائدہ پڑھنے کا، اتنا پڑھ لیا اور ابھی کچھ بھی چینج نہیں آیا، یا بہت سلو امپروومنٹ ہے تو پھر چھوڑ ہی دیں. لیکن آج ہم نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ ہماری اصلاح کیسے ہو. ہدایت ہمیں اس طرح آ نہیں رہی جتنا آنی چاہیے. دیکھیں، یہ چیز طلب کے مطابق ملتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کو کسی کام کا ٹارگٹ دیا نا، تو وہ کہتے ہو نہیں سکے گا، ہو نہیں رہا. میں نے کہا اس دن ہوگا جس دن تم پکا ارادہ کر لو گے اور نیت کر لو گے تو ہو جائے گا. کیونکہ جب ہم چاہتے ہیں کوئی چیز تو پھر ہم رکتے تھوڑی ہیں، یہ تو کر کے ہی چھوڑتے ہیں. تو اس چاہت میں کمی ہوتی ہے. جس دن یہ یقین ہو گیا کہ اس کے بغیر دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. میں جب کوئی چیز نہیں کر پاتی تو میں اپنے آپ سے ہی پوچھتی ہوں، جیسے میں نے بات شروع بھی کی نا، کہ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، اور ابھی یہ چیز پڑھ رہی ہوں اور یہ 100% اگر میرے اندر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کہاں کمی، کس چیز کی کمی ہے. تو وہ جو میں اپنے آپ کو انالائز کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ہی یقین میں کمی ہے. کیونکہ ہم بعض چیزوں کو مکس اپ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہو بھی گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے، اتنا بھی ہو گیا تو بھی اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا، چلو میں اتنا تو کر رہی ہوں. یعنی کئی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو مجھے اس وقت موٹیویشن ملتی ہے جب کسی نیکی کے کام میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھتی ہوں. اس وقت مجھے واقعی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور پھر صحیح والی ملامت ہوتی ہے، اور پھر میں کہتی نہیں اب کرنا ہی کرنا ہے. کتنے دن ہے زندگی، کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت پھر واپس نہیں آ کے کچھ کر سکیں. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، خطا کا پتلا، فرشتہ تو ہے نہیں، غلطیاں تو کرتا ہے، بالکل کرتے رہیں گے، اور آپ بھول بھی جاتے ہیں، پھر آپ کو یاد بھی آ جاتا ہے، پھر آپ معافی بھی مانگ لیتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ تو آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو غلط کر دیا ہے اور آپ معافی مانگ لینی چاہیے. بالکل. اسی فارمولے کو اگر ہم دنیا کے اپنے کسی کام پر لے کر آئیں، مثلاً اگر ہم بزنس کر رہے ہیں، یہ جیسے آپ کام کر رہی ہیں اپنا، اصل ایک خاتون اگر کچن میں بھی کام کر رہی تو اس میں بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کبھی برتن ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہمارا کھانا جل جاتا ہے، کبھی تھوڑا ٹیسٹ میں کمی رہ جاتی، کچا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس وقت پریشانی تو ہوتی ہے نا، سب کو ہوتی. لیکن پھر ہم کرتے کیا ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟
کانشیس ہو جاتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں نا کہ پچھلی دفعہ اس وجہ سے مجھ سے یہ ہوا تھا، کیونکہ اگر کھانا جل گیا تو کھانے کا نہیں، کچا رہ گیا تو بیمار کرے گا، اور اگر وہ اس کا مزہ نہیں اچھا تو دوسرے گھر والے نہیں کھائیں گے، ضائع ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو نیکسٹ ٹائم ہم اس ریگریٹ کے بعد یا اس خیال کے بعد امپروومنٹ کی ایک کانشیسلی ایفرٹ کرتے ہیں. تو توبہ کا بھی اصل میں مطلب یہی ہوتا ہے، اور توبہ میرے خیال میں ایک امپروومنٹ کا ذریعہ ہوتی ہے. جب ہم غلطی کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ پھسلن ہے یہاں سے نہ گزروں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے، پھر اس سے بھی زیادہ پکا وعدہ کرتے کہ نہیں آئندہ نہیں یہ کرنا، اور اس سے انسان کی امپروومنٹ ہوتی چلی جاتی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ لے کے آتے ہیں تو ہم مینیول کھولتے ہیں کہ پلازما ٹی وی سونی کا الگ ہے تو شیبا کا الگ ہے. میں نے کہا کہ یہ اگر یہ کوڈ بک ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اس کو پڑھو اور پھر زندگی اس کے مطابق گزارو، تو جب ہم یہ کھولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارا مطلب اتنی زندگی ہماری گزر جاتی ہے، بلکہ اتنے سارے لوگ دنیا سے ہی گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں ہے کیا. اب میں سچے دل سے بہت دعا آپ کو دیتی ہوں اور اپنے بچوں کو اسی بات پہ انکریج کرتی ہوں کہ بیٹا جیسے آپ میڈیکل کی بک پڑھتے ہو، سائنس پڑھتے ہو، میتھ پڑھتے ہو، تو آپ ٹیچر کے ساتھ پڑھتے ہو، پلیز یہ بک بھی ٹیچر کے ساتھ پڑھو، بیکاز ٹیچر کے ساتھ پڑھنے کی بالکل الگ چیز ہے اور گھر میں خود پڑھنے کی الگ چیز ہے. صحیح. آپ کی اس بات سے مجھے خیال آ رہا تھا مینول کی بات سے، کہ جیسے کوئی چیز ہم لے کر آتے ہیں نا گھر میں، جیسے کوئی مشین لاتے ہیں تو یہاں تو بجلی کا اتنا مسئلہ نہیں، لیکن پاکستان میں بہت ہوتا ہے کہ فلکچویشن ہو جاتی ہے، وہ جل جاتی ہے کچھ. تو جب کسی بھی چیز کو جیسے کنفیگر کرنا ہوتا ہے تو ایک ایک اسٹیپ کو دیکھ دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں تو عموماً وہاں روک کے پھر اگر اس جیسا گیجٹ کسی کے پاس ہے یا وہ مشین، میں کال کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ذرا آن لائن آ جاؤ اور اس کا مطلب مجھے بتاؤ. اور پھر بعض اوقات آپشن ہوتی ہے نا 2-3. ابھی جیسے آئی فون تھا تو اس کو میں کنفیگر کر رہی تھی تو اس میں آپشنز تھی کہ آپ نے آئی ٹیون کے ساتھ سنک کرنا ہے یا آئی کلاؤڈ کے ساتھ کرنا ہے، یا پتہ نہیں کسی اور 2 تھی شاید 3 تھی. اب میں وہاں رک گئی کہ زیادہ بہتر کیا ہے، بہتر آپشن کیا ہے جس سے مجھے سہولت ہو کہ میں کہیں پر بھی ہوں تو میرا کام نہ رکے. تو میں تھوڑی دیر ٹھٹک گئی، میں نے کہا کمپیوٹر تو میرا گھر پڑا ہوا ہے، تو میں اگر اس کے ساتھ اسے سنک کر لوں گی تو پھر وہ کچھ بات بنے گی نہیں. میرا خیال ہے آئی کلاؤڈ ٹھیک رہے گا، لیکن میں نے دوسرا کمپیوٹر تو آئی کلاؤڈ پہ نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ آپس میں کلیش ہوگا. تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ مجھے پوچھ لینا چاہیے، کسی اور سے مشورہ کر لینا چاہیے، کسی سے کنسلٹ کر لینا چاہیے جو پہلے سے یوز کر رہا ہو تو وہ کیا کنوینئنٹ ہے، زیادہ بہتر کیا ہے نا. تو ہم یعنی کہ ایون جب اس مینول کو بھی سمجھنے میں یا بہتر آپشن کے لانے کی بات کرتے ہیں تو ضرور اپنے سے زیادہ علم والے کو، زیادہ تجربے والے کو پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ہماری زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مینول بھی بھیجا ہے، تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے اس دنیا میں، زیادہ سے زیادہ بہتر انسان بن کے، کیونکہ دین ہمیں بہتر بنانے کے لیے آیا نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم زیادہ اچھا کیسا فنکشن کر سکتے ہیں، اور اس کی ساری باتیں سچی. کیونکہ کبھی کبھی ہم کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، کبھی تھوڑا ڈاؤٹ میں بھی آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اور تو کوئی کر نہیں رہا تو یہ مجھے بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر جو کر رہے ہوتے ہیں ان سے انسان پوچھ لے تو کہ یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ ایسے ہی ہے، تو انسان کے لیے انکریجمنٹ ہو جاتی. میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہندو کے گھر میں پیدا کیا ہے، کسی کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، لیکن انتقال کے بعد اور جب روز جزا کا دن ہوگا تو حجت تمام ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمارے پاس اللہ کا دین نہیں آیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس آدمی نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، کہ اس گھر میں موسٹلی پیدا ہو رہا ہے، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں دوزخ اور جنت بعد میں پتہ لگے گی، بعد میں ہم جائیں گے یہاں پہ. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں، کئی مخلوقات ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے، وہ اس میں ان کا شریک بھی نہیں کرتے. ہمیں کیوں پیدا کیا؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ آپ افسا. جی میرا خیال ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اگر فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو کام اسائن کیا وہ وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چوائس نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، جو جس کام کے لیے اس کے لیے. اگر اس کے بعد آ جاتے ہیں حیوان میں شہوت ہے،
لیکن ان میں وہ عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان کو اللہ نے سب چیزیں دے دی, عقل بھی دی ہے, شعور بھی دیا ہے, خواہشات بھی دی, خواہشات بھی دی ہے, ہر چیز دے دی ہے. اور یعنی ہم سب سے ڈفرینٹ ہیں, اور ہم پہ چھوڑا ہے, ہمیں اچھا اور برا ہر چیز بتا دی ہے, اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. دیٹ از اب دیکھنا ہے کہ اب انسان کون سا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ پہچانتا ہے. ہمیں دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے. نہیں, اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورۃ الملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچ کے دیکھے, ٹیسٹ کر کے دیکھے کہ تم میں سے زیادہ اچھے کام کون کرتا ہے. ایکم احسن عملا. اور جب کسی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کو ایک اتھارٹی بھی دی جاتی ہے نا, اس کو چوائس بھی دی جاتی ہے کہ ادھر یہ کر لو اور یہ کر لو. تو ہمیں اس نے اگر آزمایا ہے تو ہمارے سامنے اچھے اور برے دونوں راستے کھول دیے. ہمارے اندر جو ہمارا ضمیر ہے یا ہمارا نفس ہے, سورۃ شمس میں آتا ہے نا, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اور پھر آگے آتا ہے ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نفس بنایا, اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی, ونفس وما سواها, اور پھر اس میں فجور اور تقوی یعنی اچھا برا دونوں ڈال دی. اور ہم سب کو محسوس ہوتا ہے, کوئی گالیاں دے رہا تو وہ پتہ چلتا ہے, اور کوئی اچھی بات کر رہا تو وہ بھی سمجھ آتی ہے, اچھی بری کی پہچان بھی دی. اور پھر اس کے بعد کامیاب کون ہے, قد افلح من زکاها, جو اندر کی خواہشات اور خرابیوں اور شکوک و شبہات کے باوجود اس کو پیوریفائی کرتا رہے. اب اس پیوریفیکیشن کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بھی بھیجے اور بک بھی بھیجی. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کا تزکیہ کیا اور ایک پوری ہر چیز مکمل حالت میں ہمارے پاس چھوڑ گئی. اور بعد کی جنریشنز کے لیے اب وہ ایک کرائیٹیریا موجود ہے, اور ایسے لوگ بھی پیدا کیے جیسے صحابہ کرام نے ان کو تیار کیا, پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے, تابعین کے بعد ان کے تابعین, ان کے شاگرد, پھر کرتے کرتے امت میں ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے ہیں کہ جو اسی قرآن و سنت کے ساتھ لوگوں کے لیے مددگار ہوتے ہیں ان کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے. کیونکہ جو ہمارا نفس ہے اندر کا, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اس کو گڈ بائے کر دیتے ہیں, اس سے نہیں بنتی. حتیٰ کہ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں, بہن بھائیوں کو نہیں ملتے. کتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, کس وجہ سے؟ کیونکہ نہیں بنتی ہماری ان سے, وہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں تو بہتر ہے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دو. لیکن انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. اپنی سلیوری سے نکلنا ایک بہت مشکل کام ہے. کامیابی بھی اس کی ہے جو اس سے آزاد ہو جائے اور ہر طرح کے باعث سے اٹھ کے حق کو طلب کرے, پہچانے. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور اپنا راستہ ان کو دکھا دیں گے. اب یہ جو آپ نے بات کی تھی ہندو کی یا کوئی بھی کسی بھی ریلیجن میں کوئی شخص ہوتا ہے, ایون ہم مسلمس, میرے خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیا میرے ماں باپ کا دین ٹھیک تھا, کیا جس دین پر میں ہوں وہ ٹھیک ہے, کیا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا نہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم وہ نہیں کرتے جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے. کم از کم اپنے حد تک تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ حالانکہ وہ بھی دیندار تھے, ریلیجس تھے, لیکن جب میں نے دین کو پڑھا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ماں باپ نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا. میں نے اس کو یہ دیکھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا, آپ نے کیا کر کے دکھایا. اور یہی معیار ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہر دور میں رہا. اب مثلاً کئی اسکالرس کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں, سو کبھی ضعیف حدیث بھی ہوتی, کبھی کچھ, کیونکہ علم پرفیکٹ نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو ہٹا کے جو چیز ٹھیک ہے وہ آپ لے لیجیے. تو یہ ایک مسلسل ترقی ہے انسان کی, ذہن کی, سوچ کی, اور اس کے اندر کے جو نفس ہے اس کی. دین کا سیکھنا یا پڑھنا یا جاننا یہ کوئی ایک کورس کی حد تک نہیں ہے یا ایک خاص لمیٹڈ طریقے کا نہیں ہے, ایسا لائف ٹائم پروسیس. کیونکہ ایک دفعہ دل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. بالکل جیسے ہمیں نہانے کی ضرورت پڑتی ہے, گھر کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, گارڈن کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, گاڑی کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, ہر چیز ایک توجہ مانگتی ہے. بالکل اسی طرح ہمارا دل جو ہے یہ بھی توجہ مانگتا ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا, آپ قرآن پڑھتے ہیں, ہاتھ جمرہ کر کے آتے ہیں, کوئی نیکی کی محفل میں جاتے ہیں, اچھا فیل کرتے ہیں, پھر آپ دنیا میں لگتے ہیں, پھر تھوڑے وہاں کچھ ہونے لگتا ہے, تو اب پھر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ دوبارہ اس کو پھر دیکھیں کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے. تو ٹل دا لاسٹ مومنٹ آف اوور لائف یہ پیوریفیکیشن کا عمل جاری رہے گا, اور اس کے لیے انسان کو ایفرٹ لگانی پڑتی, کیونکہ دل کی جو چیزیں ہیں نا اس سے خود بھی چھٹکارا پانا بڑا مشکل. ہم اپنی عادتوں سے اتنا مجبور ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے کہ میٹھا نقصان دہ ہے, پتا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں, پھر کیا چیز ہم کو ادھر لے جاتی ہے اور ہم وہ کر لیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. ہم سب کو پتا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ریلیجن کے معاملے میں, ایون دنیا کے معاملے میں بھی پتا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ کروں گا تو ایسا ہوگا, لیکن بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب شدت کا احساس ہوتا ہے, پھر انسان اس سے پوچھتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, ایفرٹ لگاتا ہے, تو رستہ مل جاتا ہے. ان کے اندر بھی جو نان مسلم, ہر ایک کے اندر یہ چیز رکھی گئی اور ان کا بھی ٹیسٹ ہے. اور پھر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی آخرت کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. جہاں بھی میں ہوتی ہوں, خاص طور پر یہاں دبئی میں, جسے بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو مسلم نہیں ہوتے, تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے تھوڑی سی بات ہو لیکن توحید پہ بات ضرور ہو جائے. جیسے کسی کرسچن سے بات ہوئی ہے, کوئی کسی سے, تو اکثر آپ ان کو کہتے ہوئے سنیں گے جی بس ہم ایک کو ہی مانتے ہیں, یا آپ کہتے ہوئے سنیں گے ہم ایک کو ہی مانتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ ان کا ٹیسٹ اتنا ہی ہے کہ جتنی نالج ہے, یہ جس ماحول میں پیدا ہوئے. ہم اگر ایک اچھے ماحول میں پیدا ہوئے, ایک مسلمان کے گھر میں اگر ہم پیدا ہوئے, تو ہمارا ٹیسٹ اس حساب سے ہے. اور اگر وہ ایک نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ایفرٹ سے ٹروتھ کو پا لیا, تو ان کا ٹیسٹ اتنا ہی ہے. ہر کوئی اپنے اپنے نعمتوں کے مطابق ہی آزمایا جائے گا. انور اولاکی کی ایک میں سیریز میں نے بڑی پیاری حدیث, میرے لیے بڑی نئی چیز تھی اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ. انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ, بس اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا. جو ان کی سیریز ہے نا آخرت کی اینڈ آف ٹائم, اس میں بالکل یہ بات کی, تو لیکن اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا, کیونکہ ان کو اتنا ہی علم پہنچا تھا. جتنا جس کا علم ہوتا ہے اس کی اتنا ہی ٹیسٹ ہوگا, جتنا اس یا جتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. کیونکہ ایک اپرچونٹی وہ ہے جو ہمیں پیرنٹس کے گھر میں مل جاتی ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم ان کو دیکھ کے کرنے لگتے ہیں, پھر ہم اسکول میں جاتے ہیں, پھر ہم کہیں اور راستہ مل جاتا ہے. تو جتنا جتنا ملتا جائے اس کو اویل کرنا, وہ اصل ٹیسٹ ہے اور وہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور. کہ یوں تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر بچہ, جیسے کہیں کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے بچہ, اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصارہ بنا دیتے ہیں. تو بیسکلی فطرتاً تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, اور جو وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا جب انسان سے کہ تم میری ہی صرف عبادت کرو گے. تو دیکھا جائے تو جو لوگ آج بھی, جو نان مسلمز بھی ہیں, وہ اپنی میڈیٹیشن کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں, کیونکہ اپنی عبادت یا اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں مسلسل کسی چیز کو. تو ایسے ہی موقع پر بھی تو ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹرائک تو کر رہی ہے, ایک طرح سے نالج اور علم تو آ رہا ہے, اور وہ ان سے بھی ان کے اندر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی جسم کی غذا کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو روح کی مین غذا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کی توحید, اس کی طرف دھیان. پھر یہ کہ چونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں کہ ایک شخص کے پاس کوئی موقع ہی نہیں تھا حق کو جاننے کا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو کہ تم نے کیوں نہیں جانا. جتنا اس کو سمجھ دی, جتنا اس کو شعور دیا, جتنے اس کو مواقع دیے, اس کے مطابق اس کا امتحان. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ آتی کہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے تو ہمیں اس کے لیے مواقع ڈھونڈنے اور کرنا ہے, جو بھی ایفرٹ لگانی ہے. جو بھی میرا سوال وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس کو مطلب پھر ایک کو جنت میں ڈالے گا اور ایک کو دوزخ میں ڈالے گا اس کی ڈیڈز کے بیسس پہ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب صرف ڈیڈ کی بیسس پر نہیں, اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے گا. جس بھی بیسس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, تو ایک کو دوزخ میں اور ایک کو جہنم میں, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس کی عبادت میں کمی کی یا اس کی بات نہیں مانی یا شرک کیا یا توحید پہ رہے. دونوں کے فرق, یہ ساری باتیں وہ جب ہے جب اس نے ہماری پیدائش, ہماری خلقت
کا سمجھ نہیں آتا. مجھ سے یہ سوال کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے, میری زبان بند ہو جاتی ہے آخر میں, کہ مقصد کیا ہے, انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے, انسان کو اللہ کی طرف پہنچنا ہے. یہ میری بات سمجھ آتی ہے. اوکے, آپ بتائیے. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ جو سوال جو ذہن میں آتے ہیں تو ان سب کا جواب ونس یو اسٹارٹ ریڈنگ دا قرآن صاف وہاں ہے. اینڈ یو نو یو اسٹارٹ آل دا کوشچنز یو ہیو, اٹ از آل ایکسپلینڈ ان دا قرآن وداؤٹ یو ایون ریئلائزنگ. اینڈ دین ون فائن ڈے یو ریئلائز کہ اچھا یہ جواب تو ادھر لکھا ہوا ہے, یہ تو اس آیت میں, یہ تو اس سورہ میں ہے. تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو اس مینول میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, بتا دی, بالکل دے دیا. اینڈ دین دا ادر تھنگ از دیٹ ان دا انگلش ٹرانسلیشن Islam, the deen has been described as a way of life, not as a religion. So this is a way of life and this is a manual as to how you should live it. تو آپ کے جتنے سوال ہیں کہ کیوں بنایا, کس لیے بنایا, کیا کرنا ہے اس دنیا میں, کیا نہیں کرنا, میں کیا ہوگا, that is all there. All we need to do is make the effort to find out, and that is in the Quran. Because I mean, I came across it, so take my word that you will find it. So, ساری جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا, جیسے سورۃ فاتحہ کہ مالک یوم الدین ہے وہ, تو اسی میں ہمیں سارا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر سب لوگوں کو برابر کر دے اور کسی کا کوئی ہو ہی نہ کہ کوئی نیکی کرے یا کوئی فرق ہی نہ ہو, تو پھر تو کوئی انسان جو محنت کرے گا ہی نہیں. اگر میرے سامنے بھی اینڈ ریزلٹ نہ ہو, یا مجھے یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ تم کلاس میں کیا کر رہے, تو میں تو پیچھے اسٹوڈینٹس کو بھی پوچھ نہ کروں, کوئی کام ہی نہ کروں کہ بس ٹھیک ہے کون پوچھنے پوچھانے والا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اگر چوائس نہیں دی تو ان کے لیے جنت بھی نہیں, لیکن بندوں کے لیے, اپنے غلام کے لیے وہ جنت جیسی چیز بنا کے, اور وہ کہتا ہے کہ اب کون ہے جو اس کے لیے محنت کرے, جس گیون اس دا ٹارگیٹ. اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس گھر میں پیدا ہوا تھا, یہ دیکھے گا کس حالت میں مرا. جہاں بھی اگر اللہ نے کسی کو بھی پیدا کیا, لیکن ہی گیوز یو دا اپرچونٹی ٹو فائنڈ ہم ون وے اور دی ادر. وہ ہی شوز ہز سائنس ٹو یو. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو موقع دیتا ہے, اور جس حالت میں انسان مرتا ہے, ورنہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں, اور کئی ایسے ہیں جو نان مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور اتنے بلند درجات پر فوت ہوتے ہیں. تو اللہ, میرے ہسبینڈ کے دوست سکھ ہیں, تو ایک دفعہ ویسی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, آپ تو سمجھتی ہوں گی بھابھی کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا, آپ جنت میں جائیں گے. مجھے اتنی شرمندگی میں سوچ رہی تھی کہ واقعی کہتے ہیں آپ لوگوں کا تو یہ ہے ہی کہ ہم سب جہنم والے ہیں, آگ میں جلیں گے اور آپ سب جنت میں ہوں گے, بیٹھے ہوں گے. لیکن میں سوچ رہی تھی سازا ہم پہ کتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے, کتنی بڑی ایز اے مسلم. ابھی تک ہم خود ہی نہیں کتاب پڑھے, اور ہم کس کو بیٹھ کے بتائیں گے اور کب بتائیں گے. اور یوسف اسٹیٹس کے بارے میں سازا جب میں پڑھی تھی کہ ان کو 19 ایئرس خالی ہوئے اسٹارٹ کیے ہوئے, اینڈ آج وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں جن کو اسلام قبول کیے ہوئے 19 سال ہوئے. اور آپ سوچیں کہ ہمیں یا ہمارے والدین کتنے لوگوں کو اسلام کتابیں قرآن گھر میں پڑھے, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. ابھی تو صرف اصلاح کا کام کر رہے, اصلاح کیا ابھی تک ہماری اصلاح کیا. وہ بھی اپنی ہدایت آ جائے پہلے تو. جی آپ کہیں تھے. جی, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ ہمیں 3 قسم کے اللہ تعالیٰ نے نفس دی ہیں. اب اس کو ریکگنائز کرنا کہ نفس ہمارا, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, اب اس کو پہچاننا اور اس کو سمجھنا ہمارا کام. اب یہ کہ نفس ہمارا کیا ہے, نفس لوامہ, اس کے لیے ہمیں بہت محنت کر کے اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے. پھر ہم وہ کیٹیگری پہ انشاءاللہ آئیں گے جہاں اللہ ہم سے راضی انشاءاللہ اور ہم اللہ سے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ایک دفعہ غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی, تو واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک اسٹوڈینٹ آیا اور اس کے ذہن میں اسی طرح کے سوال تھے کہ کیا واقعی اللہ ہے, کیونکہ اب یوتھ جس طریقہ کار پہ پڑھ رہے ہیں اور جس طرح ہر چیز کو انالائز کرتے ہیں اور ہر چیز کا پروف مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ, گھر جاؤ, میں تمہیں اس کا جواب نہیں دیتا, تم گھر جاؤ اور اکیلے بیٹھو اور پکارو کہ یا رب اگر تو ہے تو تم مجھے دکھا, تو مجھے بتا, تم مانگو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور کہتا ہے کہ وہ اگلے دن آ گیا, کہتا ہے جواب مل گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا نا, اور جس نے ہمیں عقل دی ہے سوچنے کی, جس نے زبان دی ہے اس اپنے ضمیر کے اظہار کی, وہی بتائے گا. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ جو کتاب ہے وہ بتائے گی. جی آپ ضرور کہیے. جی, اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا یہ سوال کہ اللہ کو کیا ملے گا. آئی تھنک دیٹس واٹ شی وانٹس ٹو آسک. مجھے یہ سمجھ میں آئی. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے, ہم کو اللہ کو اس کی صفات سے پہچاننا. اللہ خالق ہے, اس لیے اس نے ہم سب کو اور پوری دنیا کو اور ہر چیز کریٹ کیا. اور
ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کیوں چاہتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، اس کا خیال اس لیے رکھتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے. تو اللہ خالق ہے اور وہ اس کے لیے بہتر چاہتی، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے. جی ایک آیت ہے نا کہ انسان کو اس لیے تخلیق کیا عبادت کے لیے. بالکل یہ تو ایک ہے ہی نا. ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ہمیں بہت تھورولی پڑھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں کہ وہ ہے کون جس نے یہ سب کچھ کیا، جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں بھیجا، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو جتنا میں سمجھتی ہوں کہ عبادت سے پہلے اگر اس کی معرفت ہو جائے نا تو عبادت ایک پرلطف چیز بن جاتی، ورنہ عبادت ایک بوجھ ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو جانتے ہو نا تو اس سے ملاقات کر کے آپ کو مزہ آتا ہے، اور اگر آپ نہ جانتے ہو تو بس آپ ایک ڈمی کے آگے کھڑے ہیں. کتنے لوگ مثلا اگر آپ میٹرو میں ٹریول کریں، بے شمار مخلوق آتی جاتی، کسی کو دیکھ کے آپ کو خوشی تھوڑی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے آ رہے ہیں لوگ اپنے کام سے، آپ اپنے کام میں لگے ہو. لیکن اگر انہی ہزاروں لوگوں میں سے کوئی ایک آپ کو ایسا مل جائے جس کو آپ پہچانتے ہو تو پھر کیا کیفیت ہوگی. وہ چاہے دور رش میں پھنسا کھڑا ہوگا نا، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے جائیں گے کہ نظر آ گیا. اور اگر وہاں آپ کا بیٹا اچانک آ جائے یا کوئی بھی جس سے آپ کو بہت محبت ہے وہ آ جائے تو پھر آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے نا تو ہماری یہ دنیا بھی جنت بن جاتی، کیونکہ اصل جنت تو دل میں ہے نا. ہر چیز کو دیکھنے کا اینگل ہی بدل جاتا ہے اور زندہ رہنے کا ایک پرسپیکٹو ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. آپ ہمیں کرائیں لاسٹ میٹنگ میں بھی کہنے والی وہ میں نے کرانا تو شروع کیا ہوا، مگر وہ اسلام آباد میں یہ گروپ کو کروا رہی ہیں ابھی، تو انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے میرا پورا. اور آپ کو پتا ہے کہ میری جو خاص دعائیں ہیں نا جو میں خاص اوقات میں مانگتی ہوں، تو وہ میں ایک شیشے کا سٹینڈ ہے اس کے اوپر میں اسٹکی نوٹ کے اوپر لکھ کے وہ لگا دیتی ہوں نا کہ قبولیت کے اوقات کی دن. تو اس میں میری یہی دعا لگی ہوئی کہ یا رب العالمین مجھے اپنے نام اور صفات کو بہترین انداز میں پڑھانے کی توفیق دے کہ جو میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں اس کی جس طرح کی محبت، اس سے بڑھ کر میں لوگوں کو ایسی پہچان کرا سکوں کہ واقعی ان کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کی ایک محبت شامل ہو جائے. کیونکہ جینے کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور لطف صرف کھانے پینے کپڑے یا کوئی اچھی چیزوں سے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنی بھی اچھی چیز آپ کے پاس ہوگی تو تھوڑی دیر میں بور ہو جائیں گے آپ اس سے، پھر کچھ اور ٹرائی کریں گے اس سے بور ہو جائیں گے، پھر اس سے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جتنا جتنا آپ پہچانتے جائیں گے اتنی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی، بور کبھی بھی نہیں ہوگی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ تکلیف میں بھی، آپ تنگی میں بھی، آپ خوشی میں بھی، آپ کچھ ملا ہے تب، کچھ گیا ہے تب، ہر حال میں وہ ایک جو اندر سکینت ہے اللہ کو پہچاننے کی وجہ سے، وہ دنیا کی کسی اور چیز کو جان کے ویسی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ سنے گا کبھی. جب تک انشاءاللہ آپ کراتی ہیں تب تک آپ ہمیں پلیز بتا سکتی ہیں کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی عربی میں اصل میں بہت کتابیں، میں جو آج کل کتاب پڑھا رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ ہے فقہ القلوب، اور یہ جس نے لکھی ہے اس نے 25 سال ایسی کتابیں پڑھی ہیں، 25 سال. اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے لطف قربان کر کے اپنے آپ کو باندھ کے میں نے یہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں یہ لکھ رہا ہوں. اور واقعی وہ کتاب ایسی پڑھنے کی ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ شروع کر لیں نا تو آپ رکتے نہیں. یہ دل چاہتا بس بہتا سمندر ہے جیسے نا، اس طرح ایسے لہریں مارتا ہوا جیسے آپ دیکھتے ہیں نا نظارہ پانی کا. تو میں اس کو ابھی ایک گروپ کے ساتھ کروا رہی تھی، صرف اس لیے کہ میں ایک دفعہ چھوٹے گروپ کے ساتھ کروا کے، جیسے قرآن پاک بھی پڑھانے سے پہلے میں نے 3-4 بلکہ زیادہ دفعہ چھوٹے گروپ کے ساتھ پڑھا کے پھر اس کے بعد میں بڑے گروپ کے ساتھ شروع ہوئی. کیونکہ پھر وہ ایک آپ گراؤنڈ ہو جاتے ہیں نا، آپ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو کسی بھی کام میں کوالٹی لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میرے اپنے اندر وہ چیزیں ابھی اچھی طرح آ جائیں تاکہ پھر جب میں شیئر کروں پھر انشاءاللہ زیادہ بڑے پیمانے پہ فائدہ ہو سکے. جی قرآن کا مزہ بھی اس وقت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کا پہچان کے بعد قرآن سے محبت آئی تھنک کوئی امیجن نہیں کر سکتا وہ کہاں پہنچ جائے گی. بالکل. اور قرآن جیسا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے اللہ کو جانے کہ یہ کون میرے سے کیا بول رہا ہے، کتاب کس کی ہے، کہ مجھ سے اتنی وہ محبت کرتا ہے، مجھے سنتا ہے، مجھے جانتا ہے،
سب میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے. آپ کا سوال کا مجھے بس یہی جواب آتا ہے کہ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں. اس نے مجھے اب کیا کہا ہے, اب کیا کہہ رہے, اب کیا کہے گا. اور اگر جب یہ دل میں ہوتا ہے تو جو کوشچن آپ دنیا, جیسے وہ بھی کہہ رہی تھی کہیں آپ کھولے تو آپ کے آگے ہر سوال کا جواب آتا ہے. بس صرف محبت ایسی آ جائے کہ بالکل. مزہ. کیونکہ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی کتاب آپ اٹھاتے ہیں نا, مثلا اسٹیون کوے کا ایک 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل کے لیے جو کچھ اس نے, تو ایک برانڈ بن گیا نا, اور ایک از اے نون پرسنالٹی. آپ کہیں بھی جائیں گے نا, کسی بھی اسٹور پہ, کسی ایئرپورٹ پہ, کہیں بھی اگر آپ کتاب اٹھائیں گے, اچھا فلاں کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا اس کو فلاں کی. اب ایپل کی کوئی پروڈکٹ اتنی سی کیوں نہ ہو, ایک چپ بھی کیوں نہ ہو, تو آپ کہیں گے ایپل ٹھیک ہے. ایک ٹرسٹ قائم ہو جاتا ہے نا. ٹرسٹ کب ہوتا ہے؟ جب پہچان ہوتی ہے. جب پہچان جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پھر آپ اس کو ایز اے ہول ایکسپٹ کر لیتے. کوئی بھی چیز اس کی طرف سے آئے, چھوٹی آئے بڑی آئے, پھر اس کو قبول کرنا مشکل نہیں رہتا. یہی کہنا ہے کہ جب شروع کیا تھا تو بس پڑھنے کے لیے شروع کیا تھا کہ چلیں جانتے ہیں, لیکن جب ہم لوگ پڑھتے گئے تو جب آیا کہ نیکیوں کی طرف بھاگو تو وی ٹرائی ٹو رن. جب آیا کہ کامیابی جو ہے وہ کیا ہے, آگ سے بچنا ہو, جنت میں جانا, تو ہم اس کی طرف جانے لگے. تو ٹارگیٹ بدلنے لگے. پھر فوکس جنت تو وہ ہو گیا. پھر ایز اے ہول سمجھ میں آیا کہ وہاں سے مخصوص تقویٰ ہے. جب آپ قرآن پڑھتے اس کا ڈر ہر چیز میں, دیٹ ہی از واچنگ اس, ہر چیز میں, جیسا کہ ہمیں دیکھ رہا ہے, سو یو گیٹ کانشیس. ایون وی آر الون, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہی از واچنگ, کیونکہ اللہ میری ڈاکٹر بتا رہی تھی ان کے مما اٹس سو بیوٹیفل کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو تو آپ کو گناہ سے کرنے سے اور ڈرنا چاہیے, کیونکہ he is the one who's going to punish you. He's watching you and he's focusing on you because you're alone. Yes. You have to be more scared. So جو ٹارگیٹ ہے وہ بدلتے گئے الحمدللہ, اور ہم لوگ اپنی بساط کے مطابق سب چینج ہوتے گئے. یعنی ماشاء اللہ ہمارا ایک بگ گروپ تھا, اینڈ وی سی ایچ ادر پروگریسنگ ان سرٹن ایریاز. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا, اس کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک محبت کا درجہ ہوتا ہے, پھر ایک شوق کا کہ اس سے ملاقات کریں, اور پھر اس سے ایک انس کا کہ آپ کو ہر جگہ, ایک شدید تنہائی میں بھی آپ تنہا نہیں ہوتے, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور پھر رات ہو یا دن ہو, کوئی کچھ بھی کہہ دے, آپ کے اندر ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے. اور پھر اس کو راضی کرنے کا, اور پھر اس کے دیدار کا جو شوق ہے, ملاقات کے علاوہ اس کے دیدار کا. عام روزمرہ زندگی میں یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اچھا اللہ کا دیدار بھی کوئی چیز ہے, اور اس کا بھی کوئی شوق ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی کوئی جیتا ہے, اور اس کی بھی کوئی تمنا ہوتی ہے. یعنی یہ شوق کی لسٹ میں بھی تو نہیں شامل ہوتا, لیکن جو اس کو پہچانتے جاتے پھر اس کے قریب ہونے کا شوق بڑھتا جاتا ہے. میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ قرآن پڑھنے سے جو ہمیں آخرت میں جو ملے گا, انشاءاللہ جو ادھک ثواب ملے گا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن روزمرہ کی زندگی ہماری اس سے سمجھتی ہے, اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی مطلب طریقہ بتائے گا نا, زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا. ڈسپلن آئے ہماری زندگی میں. ہم لوگ پہلے جب مرضی ہے سو گئے, جب مرضی ہے اٹھ گئے, جب مرضی ہے گھومنے لگے, مطلب کوئی زندگی جینے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں تھا جب قرآن پڑھنے لگے. اور یہاں پہ کہ دعوت میں جانے تک کا طریقہ یہ کتنی دیر, جب کھانا پک جائے تب جاؤ, پھر اس کے بعد دیر تک بیٹھو نہیں, ایک ایک چیز سکھائیں گے. مطلب کیا نہیں سکھائیں گے, کسی کو کوئی سن لیا تو ایسی خبریں نہ پھیلاؤ. تو الحمدللہ کہ استاذہ پہلے ہم لوگ بہت 20-25 سال جیسے قرآن پڑھتے رہے اور ترجمہ بھی پڑھتے رہے, لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر تھی جب آپ نے پڑھایا نا. الحمدللہ آپ نے اس طرح سے قرآن کو, میں ہر ایک کو کہتی تم لوگ کبھی سنو تو تمہیں کچن تک پہنچا دیتی ہوں. استاذہ بات کرتے کرتے کچن, مطلب ہم سب لیڈیز ہیں نا, ساری گھریلو عورتیں, تو ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں پتا, تم لوگ کبھی پڑھ کے دیکھو تو تمہیں ہر چیز میں تمیز آ جائے گی. اچھا قرآن کا معجزہ یہ نا کہ ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے, اور ہر وقت کے لیے, ہر وقت کے لیے, ہر کمپیوٹر بھی سکھا دیتا ہے. سب لوگوں کو کمپیوٹر آ گیا جب ہم آن لائن کلاس میں. مجھے کمپیوٹر بالکل نہیں آتا, تو کمل نے مجھ سے کہا اچھا استاذہ سیکھ سکتی, تم نہیں سیکھ سکتی. مجھے ڈالا کہ تم اتنا نہیں کر سکتی, استاذہ نے کیسے سیکھا, تم اتنی ہو گئی. چلو میرے اندر
میں نے بہت پہلے سنا تھا رکھنے سے کہ اللہ کی رحمت کہ آپ کے جو پڑھانے کا ڈھنگ تھا اس نے بھی ہم لوگوں کو بہت، جیسے ہم لوگ گھریلو عورتیں تھے تو آپ نے ہم لوگ اس طرح سے پڑھایا. سبحان اللہ الحمدللہ. آج کی یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ کمپیوٹر جانتے ہی نہیں تھے، تو آج نئے دور کی نئی ٹیکنالوجی تو آج بچے بھی بیوقوف نہیں بنا پتا ہے. میں دیکھ لیتی ہوں اللہ کی رحمت الحمدللہ. اور ایک اور چیز یہ کہ قرآن نے لوگوں کی محبت دی ہے، انسانوں کی قدر سکھائی ہے. ایک راستے ایسے بتا دیے کہ جیسے دعوت پہ کسی نے بلا دیا تو ہمیں 10 بار سوچنے کی ضرورت نہیں، بس دعوت ہے نا تو جانا ہے بس. جب آپ دین میں آتے ہیں تو ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اچھا وہ میرے وہاں نہیں آیا تھا تو میں نہیں جاؤں گا. نو، بلایا نا جانا ہے بس ختم. نو پرابلم. آسان ہو گئی ہے زندگی آسان. الحمدللہ زندگی آسان. بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ لائک مدر ٹریزا ہو یا بل گیٹس ہو، انہوں نے اتنا فلانتھروپی میں ہے، اتنا بلاس وہ کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تو ان کا کیا ہوگا؟ مام یو مین ٹو سے جسٹ بیکاز دیٹس این آنسر آئی ریئلی ڈونٹ. میں اس کا جواب، ہاں بولیے. اس کا جواب یہ میری سسٹر ان لو نے بھی کیا تھا جو ابھی ریسنٹ کنورٹ ہیں، امریکہ میں وہ رہتی ہیں، تو یہ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا. پھر پتہ نہیں کس لیکچر میں، نعمان علی خان کے لیکچر میں یا کہیں، اس کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ پیپسی کولا کے لیے کام کرتے ہیں تو کوکا کولا تو آپ کو سیلری نہیں دے. اسی طرح جب آپ نے اتنے سارے نیک کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہی نہیں تو وہ آپ کو کیوں ریوارڈ دے؟ But they do believe in one, the God. They do believe in the Holy Prophet. Yeah, I don't. That's why the question comes. They mean to say پورا ایمان تو اتنے مسلمان ہوتے ہیں وہ شاید پوری زندگی لوگوں کے پیسے ہڑپ رہے ہیں، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور لاسٹ کے 10 منٹ شاید ان کو ہدایت آ جائے اور وہ استغفار کر لیں اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. They don't have a problem with that part. The children have a problem کہ جو بندہ انسانیت کے لیے، اللہ کے لوگ ہیں نا یہ سب، اور وہ ہندو بھی نہیں دیکھ رہا، مسلمان بھی نہیں دیکھ رہا، وہ سب کی ہیلپ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کا نتیجہ اینڈ ریزلٹ جا کے صرف جہنم ہو جائے گا. یہ بچوں کو ہضم نہیں ہوتا. اور نہیں، آپ دیکھیے کہ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم کسی کو جہنم میں بھیجیں اور کسی کو جنت میں؟ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ فیصلہ کرو. مالک یوم الدین تو وہ خود ہے. اس لیے کہتے تھے کہ جی گئے جہنم، اور وہ ینگ بچی نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نان مسلم انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ایک ڈائریکشن میں جانے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ پوری دنیا دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے، تو پھر بہت کلیئرلی کہنا پڑتا ہے کہ تم لوگ بہت اسپیشل ہو اور تمہیں جنت میں جانا ہے، اور یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو پھر تو ہم پھر یہ کیا کریں؟ اس وقت جنت اور جہنم کی بات کرنے کی بجائے اس چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں جس نے سب کچھ دیا اس کی فرما برداری کر کے دنیا سے جانا چاہیے، نہ کہ نافرمانی میں. اس کو انوائے کر کے نہیں جانا ہم نے، وہ بھی تو ون گاڈ پہ بلیو کرے، کیونکہ جنت کی گارنٹی تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں. لیکن استاذہ ان کو تو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ان کو تو وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی جو ان کو دی ہوتی ہیں. وہ دکھانے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. میرے پاس ایک ہے، میں جن کے ساتھ جویلری کا کام کرتی ہوں وہ ہندو ہے، تو وہ میں جو پروفٹ مجھے وہ دیتی ہیں، کبھی پروفٹ دیتی ہیں، کبھی کبھی مجھے وہ پوری اماؤنٹ دے دیتی ہیں، کیونکہ میں چیریٹی کے لیے اس کو استعمال کرتی ہوں، تو پوری اماؤنٹ میرے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ نہیں تم پاکستان میں جو ہے تم جا کے یہ چیریٹی کرو. تو اس وقت تھوڑی سی مجھے آتی ہے فیلنگ کہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ وہاں ہندو ہیں اور یہاں مسلمان ہیں، تو وہ تھوڑا سا دل کو کچھ ہوتا ہے. اس میں ویسے کیا ہے، ہم نے تو صرف مسلمانوں کو ہی دینا نا. اگر کوئی زکوٰۃ کی حد تک ہوتا ہے، نارمل چیریٹی تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. اور میں ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسماء کی والدہ آئی تھی اور وہ مشرک تھی اور وہ ان سے کچھ لینے کے لیے آئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ میری والدہ تو مسلم نہیں ہے تو میں ان کو کچھ دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ چونکہ صرف مسلم ہی دیتے ہیں اس لیے وہ مسلم کو جائے گی. جو عام چیریٹی ہے وہ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے ایز پر نیڈ، جو بھی ڈیزرونگ ہو. پاکستان بہت کرسچن کو دیں، کسی کو بھی دیں، جو بھی ڈیزرونگ ہو اس کو دے سکتے ہیں. اس سے سادہ وہ اسلام سے متاثر بھی تو ہوتے ہیں، پھر وہ جی تعلیف قلب میں بھی آتا ہے، تعلیف قلب میں بھی آ جاتا ہے. سادہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. یہاں اکثر لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جو نان مسلم ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا اسلام کی طرف رجحان ہے، تو کس طرح سے ان کو، یعنی کس طرح پہل کرنی چاہیے، کیا چیز ایسی ان کو بتانی چاہیے جس سے وہ اور زیادہ اسلام کی طرف آئیں؟ کبھی آپ کو سے میری ایک میڈ تھی تو مجھے ہمیشہ بہت زیادہ لگتا تھا
کہ اس کا بہت رجحان ہے، لیکن مجھے کبھی یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں کس طرح پہلا اسٹیپ کیا لوں، کیا چیز میں اس میں ہمیں یہ بتایا گیا نا جو کامن گراؤنڈ ہے اس پہ بات کریں. تو اس کا لیول دیکھ کے جو بھی کامن گراؤنڈ ہے، تم کیا ورشپ کرتی ہو، کیا کرتی ہو، پھر اس سے پوچھیں اور ایک ٹرسٹ بلڈ کریں اس سے پہلے. کیونکہ ریلیجن ایک ایسا معاملہ ہے جس میں شیطان نے ایسا خلل ڈالا ہوا کہ لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یا پھر بات کرتے ہیں تو ایک دم جذباتی ہو جاتے، ایموشنل ہو جاتے ہیں، یا جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، یا ایک دم ریپلشن، انکار یا ریجیکشن کر دیتے ہیں. تو وہ نوبت نہیں آنے دینی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ میں اس سے کیوں بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میرے دل میں کیا ہمدردی کے جذبات ہیں. ہماری الٹیمیٹ تو خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اس کو تکلیف نہ ہو اینڈ آف دا ڈے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا فرض ہے، ہماری خدمت میں ہے تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے لیے سارے دن تھک رہے ہیں اور ہم ان کے لیے تھوڑی دیر بھی نہیں نکال سکتے کہ ان کو کوئی صحیح بات ہی بتا دیں. اور پھر کرتے کرتے ایکچولی جو دعویٰ ہوتی ہے نا، یہ سچویشنل ہوتی ہے. جیسے جیسے سوال آئیں گے ویسے ویسے، لیکن مسلسل اپنے ذہن کو صاف رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اپنے کسی غرض کے لیے نہیں، اس کے فائدے کے لیے، اس کی ہمدردی اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں اثر بھی ڈالے گا اور وہ بھی کھلے دل سے سننے کو تیار ہوگی انشاءاللہ. استاد شروعات کیسے کریں؟ میٹ کو تو پھر بھی آسان ہے، لیکن جیسے ہمارے نیبرز وغیرہ، تو مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ بک بھیج دینا، قرآن بھیج دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں دے سکتے ہیں تو وہ تو اٹھا کے رکھ دیں گے کہیں، کوئی اور بہتر کیوں رکھ دیں گے؟ ہم کیوں ان کے بارے میں برا گمان رکھیں کہ وہ رکھ دیں گے؟ ہو سکتا ہے پڑھ بھی لیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بھی ریلیجن سے نہ شروع کریں، پہلے ملاقات کریں، کامن گراؤنڈ پہ بات کریں. اگر بچے ہیں تو بچوں پہ، اگر اور کوئی بزنس ہے، کام ہے، اس سے کرتے کرتے پھر اس پہ بھی آئیں. اپنا عمل ایسا ہو کہ وہ آپ سے ٹرسٹ کریں آپ کو. مسلمانوں کا عمل ایسا ہونا چاہیے. بالکل. ایک بات 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے وہاں ایک ہندو پڑوسن ہماری اور بہت دوست بھی ہے، تو وہ بتانے لگی کہ ہمارے وہاں ایک لڑکی آئی تھی، بہت بڑی لڑکی انڈیا سے، اور وہ میرے ہسبینڈ سے اندر اے سی آف کر دیں. میرے ہسبینڈ کو بہت برا لگا کہ اتنی بڑی بچی مجھ سے کہ اندر اے سی بہت ٹھنڈا ہے، آف کر دیں. اس کی ماں نے اس کو تمیز نہیں سکھائی، تو میں نے وہیں پہ اس سے کہا کہ تمہیں پتا یہ بات، تمہیں نہیں پتا یہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. ہمارے پتہ کیا ہے، سوال کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سوال کی تم ضمانت دو کہ تم سوال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو آپ کو پتہ یہ سوال ہوا تو صحابہ کرام اپنا کوڑا نیچے اتر کے اٹھا دیتے. یہ میں نے پڑھا تھا اسرا حسنہ میں. تو یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یہ تمیز اور تہذیب یہاں سے آتی ہے. تو اس ہندو کو میں نے اس طرح سے بتا دیتے ایسا ہوتا ہے سوال، یہ سوال ہوتا ہے. پھر وہ کہہ رہے نہیں کہ سوال جو مانگتے ہیں بھابھی ایسے ویسے. میں نے کہا لیکن سامنے ظاہر پیمانہ ہم کر سکتے، پیچھے سے نہیں کر سکتے، لیکن اسلام جو بغیر شرک کو کبھی بڑھاوا نہیں دیتا. اس سے ہم دیکھ کیا کرتے تھے کہ اس کو جاؤ کچھ کام کر لو، بکریاں خرید لو، یہ کر لو. تو اس طرح سے پہنچا سکتے. آپ سے ایک دفعہ میں نے بھی یہی سوال پوچھا تھا اپنی میٹ کے لیے، اور آپ نے مجھے اس وقت گائیڈ کیا تھا کہ کیونکہ وہ کرسچن تھی تو کل بولا احد آپ نے کہا تھا اس سے متعارف کراؤ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پروفٹ ابراہیم کو کرسچن بھی مانتے ہیں اور عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں، تو اس پہ بات کی جائے. تو الحمدللہ جب اس پہ بات ہوئی تھی تو 6-6.5 مہینے لگے تھے، لیکن الحمدللہ وہ ہو گئی تھی کنورٹ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنتا ہے. اور ایک بات اور استاذہ جو مجھے لگتا ہے، ہمیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ابھی قرآن نہیں شروع کیا ہے، جو درس کے لیے آئے ہیں. تو جیسے آپ سب میں سوال پوچھ رہے ماشاءاللہ استاذہ سے بہت سارے، تو بات یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے کچھ بھی ہمیں نہیں آ رہا ہوتا تھا اور ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن جب جیسے استاذہ نے کہا نا کہ قرآن آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ہر سوال کا جواب ملتا ہے. تو جو لوگ ابھی جڑے نہیں ہیں وہ اگر قرآن کھولیں گے تو ان کی ہر بات کا جواب جو ہے ان کو اس قرآن میں مل جائے گا، جو ایوری ڈے کی باتیں ہوں گی وہ بھی، اور دین سے ریلیٹڈ مسائل بھی. ساتھ اس والے سوال کا بھی جواب تو ہے کہ کیا وہ برابر ہو جائیں گے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، اور وہ کیا ہمیں برابر کر دیں گے؟ یہ بھی تو آیا ہے نا. تو وہی ہے کہ ہم ایک تو اپنی زندگی کو اس طرح جیئیں اپنی نفس پہ، تو کیا ہم اور وہ جو بیچارہ صبح سے اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے دونوں ہی برابر کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انصاف ہے. اس لیے جب یہ جاننے کا یہ جو بھی بات ہے، یہ عذاب کی بات نہیں ہے. جس طرح بھی پکڑے گا اللہ تعالیٰ، تو 2 طرح کی جب اعمال ہوں گے تو اگر دونوں کے ہی برابر کر دے گا تو اللہ کی انصاف تو نہیں ہے نا. دیکھیں یہ جو ابھی بات انہوں نے کی تھی نا کہ بچے یہ پوچھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ ہے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، جو آپ کہتی ہیں وہ مانتا ہے، ہر اخلاق کردار ہر کچھ اچھا، غریبوں کی مدد بھی بہت کرتا ہے، سب کچھ، لیکن آپ کو ماں نہیں مانتا،
کہتے میرے پاس کوئی پروف نہیں کہ آپ میری ماں. کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ چھوٹی نہیں ہے نا. اگر کوئی اپنے خالق کو جس نے پیدا کیا، جس نے وہ مال دیا اس کو، ہم کہتے ہیں نا بہت کچھ وہ دیتے ہیں، تو وہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ اگر اللہ عقل نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو وسائل نہ دیتا تو کہاں سے لاتے؟ تو اگر وہ یہ دے بھی رہے ہیں تو اللہ ہی نے دیا نا ان کو. اور اگر اللہ کو مانتے ہی نہیں تو پھر یہ اللہ کے اوپر فیصلہ ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو تو وہ مانتے ہیں جیسے there is one God. اگر شرک کریں تو ٹھیک ہے. کرسچنس میں بھی گروپس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں. جی، اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور اس بات پر کہ کوئی رحمان کے لیے بیٹا پکارے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ریجیکٹ کرتا ہے بہت شدت کے ساتھ. کوئی کچھ بھی کر لے لیکن وہ چیز، مثلاً اگر آپ کی میڈ ہی ہے فار ایگزامپل، سب کچھ اچھا کرتی ہے مگر ایک کام کوئی ایسا کرتی ہے کہ جس سے آپ کو سخت غصہ آتا ہے، آپ نے منع کیا ہو کہ یہ نہیں کرنا اور وہ وہی کیے جا رہی ہے اور باقی ٹھیک کر رہی ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے مجھے باقی بھی نہیں چاہیے. جس چیز سے میں روک رہی ہوں یہ نہیں منظور، یا آپ نے اس کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی اور اس نے ایگری کیا اور اس کے بعد پھر وہ کسی ایک اس سے پھٹ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس کو رکھیں یا آپ اس کو نکال دیں. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا سادہ کہ ایک گڈ ڈیڈ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے اور اتباع رسول پہ ہو بیسڈ. تو یہ جتنے بھی لوگ گڈ ڈیڈز کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم کھانا پکاتے ہیں، وہ گڈ ڈیڈ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے ہر کام کریں گے. پھر کھانا پکانا بھی، ایون شادی کرنا بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ جو مدر ٹریزا نے جو بھی کچھ. ایک اور چیز میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں ان کے لیے اچھے جذبات رکھیں، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، ہم نے یہ پڑھا بھی ہے کہ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کا اس کو پورا اجر ملے گا. جی، سو اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مدر ٹریزا اتنا کام کر رہی ہیں لیکن نہیں، ان کا ریلیجن ان کا اپنا بھی ہے لیکن وہ اللہ کا بزنس ہے نا. جی، اللہ کا ہے. یہ تو ہم نے شروع میں بات کی نا. جی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے اپنی مخلوق کے لیے فیصلہ کرے اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ایک اور چیز جو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی سب سے کہ جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے نا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہمیں فکر اپنی ذات کی کرنی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. مطلب ہم اس کو ڈیفینڈ کریں اس کو کریں، اینڈ آف دا ڈے ہم سے تو پوچھا نہیں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو نہیں پوچھے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. اس کا علم مجھ سے زیادہ، اس کی حکمت مجھ سے زیادہ، وہ جو بھی کرے گا وہ انصاف ہی کرے گا. اب رہا میرا معاملہ تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا. اس لیے میری پوری ایفرٹ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. میں نے ان کو کافی عرصے بعد قرآن کا انگلش ایک ٹرانسلیشن اور تفسیر دی تھی which she returned after some time. She said it's very difficult for me to read it. I find it very difficult reading. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ان لوگوں کے لیے پھر کون سی وہ چیز دیں یا کون سی تفسیر دیں which they will be. صحیح انٹرنیشنل کی جو ٹرانسلیشن ہے اٹس ویری سمپل ٹو دا پوائنٹ اور اٹس ایزی. ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا، شکراً. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.